اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے باادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، دنیا بھی اچھی فرمائے، آخرت بھی اچھی فرمائے۔ میں ایک بات جو تھی بڑے عرصے سے کہنے کی کوشش کرتا تھا، یعنی میں ایک ویب سائٹ اس کو طویل عرصے سے اسٹڈی کر رہا ہوں، اور یعنی 2002 سے، اور 20 سال ہو گئے ہیں۔ تو ایک نجی ٹی وی چینل پہ میں نے اس کا تھوڑا سارا پارٹ، تھوڑا معمولی سا حصہ میں نے وہاں پہ شیئر کیا، تو مجھے فوری طور پر بریک لے کے مجھے منع کیا گیا کہ اس ٹاپک پہ بات نہ کریں۔ لیکن میں پچھلے دنوں ایک بہت سینئر اینکر کو دیکھا، ویل نون، وہ جو تھے وہ اس ٹاپک پہ یوٹیوب پہ بات کر رہے تھے۔ تو اگر وہ بات کر سکتے ہیں تو میں نے تو اتنا عرصہ اسٹڈی کیا ہے، میں کیوں نہیں کروں گا؟ میں تو پوری چین کروں گا۔ میں نے اگر 20 سال پڑھا ہے اس کو، تو میرے پاس تو بہت ساری معلومات ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کچھ دن پہلے میں نے بات کی تھی ہلکی سی کہ آپ وزٹ کریں ویب سائٹ HAARP، ہارپ، جس کے ذریعے دنیا بھر میں آرٹیفیشل زلزلے لائے جاتے ہیں، طوفان لائے جاتے ہیں، زمین کو ہلایا جاتا ہے، گلیشیئرز پگھلائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو بڑی آسانی سے مل جائے گی، آپ اس کو اسٹڈی کریں۔ اس میں کچھ لوگ جان بوجھ کر دکھاوے کے لیے مخالفت بھی کرتے ہیں۔ اور یہ کہاں سے سلسلہ شروع ہوا؟ مائکرو ویو اوون سے۔ 70s کی بات ہے کہ امریکہ نے کینیڈا سے یہ کہا کہ یہ ایک الاسکا نامی جگہ ہے، حالانکہ بہت بڑی جگہ ہے، تو تمہارے لیے بنجر بیکار پڑی ہوئی ہے، ہمیں خدشہ ہے کہ روس ہم پر ایٹمی اٹیک کر سکتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ یہ جگہ ہمیں دے دو، اور جو معاوضہ لینا لے لو۔ اب پتہ نہیں پیسے دیے لیے گئے کہ نہیں، یہ مجھے معلوم نہیں۔ بہرحال وہاں پہ کام ہو رہا ہے، اور وہاں سے آرٹیفیشل زلزلے، طوفان یہ لائے جاتے ہیں۔ اور مجھے کوئی آر نہیں یہ کہتے ہوئے کہ آئی ایم ڈاؤٹ فل، مجھے شک ہے کہ 2005 میں جو پاکستان میں زلزلہ آیا تھا وہ بھی ہارپ کے ذریعے تھا، یہ میرا شک ہے۔ اور 2011-12 کے جو طوفان اور جو سیلاب آئے تھے، اور جو آج کل پاکستان میں سیلاب آیا ہوا ہے، یہ اسی کی وجہ سے ہے، کیونکہ پاکستان امریکہ کی کچھ باتیں نہیں مان رہا، تو ان کو یہ چیز انتہائی ناگوار گزر رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں، گلیشیئر پگھلا ہے، تو صرف گلیشیئر کا پانی پاکستان کی طرف آ رہا ہے، انڈیا، نیپال، بھوٹال، برما اور کسی سائٹ، بنگلہ دیش، کسی سائٹ پہ نہیں آ رہا۔ پہلے ایک وقت تھا کہ سیلاب آتا تھا تو دنیا بھر یہ ہر طرف آتا تھا، یعنی یہ خطے میں آیا تو ہر طرف آتا تھا۔ لیکن یہ آپ خود میری اس بات پہ غور کریں، غور طلب بات، کہ کیا یہ صرف پاکستان میں ہی یہ سارا کچھ ہونا تھا، اور کیوں نہیں کسی جگہ ہو رہا؟ تو اس بات پہ غور کریں، اور میں گائے بگائے آپ کو مزید معلومات آپ کو فراہم کرتا رہوں گا۔ فی الحال آپ جو ہارپ HAARP اس کو پڑھیں، اور پھر آپ خود کو، میں آپ کو مزید معلومات آپ کو فراہم کروں گا جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ فی الحال میں سب لوگوں سے یہ گزارش کروں گا، سورہ کاف کی پہلی 10 آیات، کچھ علماء سورہ کاف کی آخری 10 آیات بولتے ہیں، بہتر ہے کہ آپ پہلی 10 آیات بھی اور آخری 10 آیات بھی یاد کر لیں، کیونکہ یہ حدیث پاک ہے کہ جو سورہ کاف کی، معاف کیجیے گا، میں نے چونکہ کہا ہے کہ میں شک شبے کا شکار ہوں کہ پہلی 10 آیات ہیں یا آخری 10 آیات ہیں، بہتر ہے کہ پوری سورہ کاف کو یاد کر لیں، گو کہ اس کا ناظرہ بھی مشکل ہے پڑھنا۔ تو پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات یاد کر لیں، تو اور ساتھ آیت الکرسی، جو اس کا
تلاوت بکثرت روزانہ کرے گا آیت الکرسی اور سورہ کاف کی پہلی 10 آیات آخری 10 آیات، تو وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ ابھی میں انشاءاللہ تعالیٰ اور اچھی باتیں، اچھی معلومات، یوزفل معلومات آپ تک فراہم کروں گا جو آپ کو فائدہ پہنچائیں گی اور آپ کی معلومات میں اضافہ بھی ہوں گی۔ آج کی ویڈیو ختم ہوئی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر بات چیت ہوگی، لیکن یہ غور طلب ویڈیو ہے کیونکہ یہاں سے میں ایک سلسلہ شروع کرنے لگا ہوں جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا اور معلومات کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔